پہ خرچ ہو رہا ہے، تو یہ دونوں آج کل لڑ رہے ہیں، تو یہ آپ کے منسوخ کردہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہے کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کر رہی ہے، اور ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے بھی نہیں، ہم اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ اس کمرے میں اگر 20-25 صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں کہ ابھی میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فرق اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی کام ہے اس وقت، آپ لوگوں کے پاس ہی کام نہیں رہا ہے اس وقت، کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا۔ جب کوئی کرے گا تو آپ کے پاس اسائنمنٹ ہی نہیں ملتی، آپ بھی میرے گھر پہ آرام کر کے تھک نہ جائیں۔ تو یہی ہو رہا ہے بھائی، اور آپ کو پیپلز پارٹی جب حکومت سے آپ نظر آ رہا تھا کہ کبھی گفتگو ہو رہے ہیں، کہیں پہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، کہیں پہ لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سڑک کراچی کی بند تھی، یہ میرے ایک صحافی دو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 10-15 دن سڑک بند تھی، مین روڈ بند تھا، ایک مین آرٹری بند تھی، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں جا کے وہ روڈ کھلوا سکے۔ 15-20 دن سڑک بند رہی، مین آرٹری شہر کی، شہر میں آنے کا راستہ، پھر وہ کوئی ایک پارٹی کے کورٹ میں کورٹ کا آرڈر پہ پھر کھلا ہے سڑک۔ تو اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ تو میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی کو نہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، ہم نہ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں عوام فیصلہ کرے گی کہ ہاں، عوام اور فیل کر رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی 1 کروڑ درجے بہتر ہے تمام اس طرح کے حکومتوں سے، کم از کم لوگوں کو ریلیف تو دیتے ہیں۔ کہ اب جیسے پیپلز پارٹی حکومت گئی تو آپ نے سارے لوگوں کے گھر بننے بند ہو گئے، ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہاسپٹلز کے ایشوز یا باقی ایشوز، تو مطلب آپ علاج لوگوں کے ہوں گے تو آگے چیزیں ہوں گی نا۔ الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں اس طرح کوشش کی کہ ٹھیک ہو۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی میں محترم آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا دل ہے، بہت بڑا جگر ہے، اور انہوں نے دنیا پہ احسانات کیے ہیں۔ عمران خان کو جب ہٹایا گیا تو عمران خان نے کہا مجھے وائٹ ہاؤس نے ہٹایا، اور آپ نے سنا ہوگا سب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ نہیں، تمہیں وائٹ ہاؤس نے نہیں، تمہیں بلاول ہاؤس نے ہٹایا، عمران خان کو بلاول ہاؤس نے ہٹایا۔ یہ سیاسی جوڑ توڑ، لوگوں کو لوگ زبان پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ نے محترم آصف علی زرداری صاحب کی زبان پہ اعتماد کیا۔ اگر محترم آصف علی زرداری صاحب بڑا دل جگر اور وہ ویژن نہ رکھتے تو وہ نو کانفیڈنس نہیں آتا۔ اور میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران خان آج بھی، اب جب اس کا ٹینیور کمپلیٹ تھا تب تک وہ اقتدار میں تھا۔ ریزن کیا ہے؟ جب پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کس نے؟ پی ڈی ایم محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی، اور کیا کیا؟ پی ڈی ایم سے پہلے، میں بہت لمبی باتیں کر سکتا ہوں، پی ڈی ایم سے پہلے پی ملن کی ٹاپ لیڈرشپ کا سٹیٹس کیا تھا؟ شاید وہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ پی ڈی ایم نے ایک پلیٹ فارم پیدا کیا کہ آئیں سب سیاست کریں اور سب اس ملک میں جدوجہد کریں۔ یہ کریڈٹ محترم زرداری صاحب کو اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے، اور میں اس کو بحث ہر چیز کرنے کے لیے میں آپ کو ریکارڈ پیش کروں گا کہ پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ جو آج اپنے آپ لیڈرشپ کہتی ہے، ان کے آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے بیان تک نہیں دے سکتے تھے، کوئی پریس کانفرنس تک نہیں کر سکتے تھے، وہ سہولت پیپلز پارٹی نے دی۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی اندر پی ڈی ایم میں سازش شروع کی، اور آپ نے کیا کہا کہ نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر وہ فیصلہ جس کی پیپلز پارٹی مخالفت نہیں کرتی تھی، اور پیپلز پارٹی کا ویژن تھا محترم آصف علی زرداری صاحب کو، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، انہوں نے کہا ہم اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اگر آپ اسمبلی سے استعفے نہیں دیتے، اور اگر آپ دے دیتے پی ڈی ایم کے کہنے پہ، تو ہوتا کیا؟ آپ تو فارغ تھے سارے، وہ پھر بائی الیکشن کرا کے جو بھی کرتے، ہوتا یہ کہ 5 سال عمران خان پورے کرتا، اس ملک کو تباہی کے کنارے پہ عمران خان پہنچا جاتا، یہ ملک کو ستیہ ناش عمران خان کر چکا ہوتا۔ یہ ویژن صرف اور صرف پیپلز پارٹی کا، اور وہی محترم آصف علی زرداری صاحب نے پھر دل جگر بڑا کیا۔ ابھی بھی ہمارے کوئی خدا نہ خاصہ دشمنی نہیں ہے، پی ایم ایل این سے بھی ہماری دشمنی نہیں ہے، ایم کیو ایم سے خدا نہ خاصہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم نے تو سب نے ساتھ مل کر ان سب کو ساتھ اکٹھا کرنے والا محترم آصف علی زرداری صاحب تھا۔ ہم نے سب نے ایک ایک موومنٹ اس کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی دیکھی ہے، اور واحد ملک کا وزیر اعظم جس کو قانون کے دائرے میں رہ کر، آئین کے دائرے میں رہ کر اقتدار کی کرسی سے باہر پھینکا گیا، اچھالا گیا، اور یہ کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے وہ صرف اور صرف محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں، جن کا وہ ایک وسیع ویژن تھا، جنہوں نے
یہ تاریخی کارنامہ کیا. ایک جمہوری طریقے سے ڈیموکریٹک وے میں انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو بھیجا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این, میں کہتا ہوں ہماری کوئی خدا نہ خاصا لڑائی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ, لیکن ان کے ذہن میں پھر جو ہے وہ جو کھچڑیاں پکتی ہیں, بھلے وہ سیاست کریں. محترم اسد زرداری صاحب نے کہا کہ جتنے اتحاد جس نے کرنے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم تو ابھی بھی خوش ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ پی ایم ایل این یہاں پہ آ کے یا باقی پارٹیاں پر اتحاد نہ کریں. جی ڈی اے جس سے اتحاد کرنا کریں, ہمیں آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہو. آپ کو بھی پتا ہے, مجھ سے زیادہ شاید آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ 0-0 جمع جب ہوں گے تو اس کے بعد رزلٹ کیا آنا ہے, ان کو وہی 0 رزلٹ آنا ہے. پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی, لیکن پھر آ کے آپ جو اس طرح یہاں پہ جو تقاریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو آپ, میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا, لوگوں کو آپ غلط باتیں بتا رہے ہیں کہ جی سندھ کا بیڑا غرق ہے. او بھائی, سندھ کا بیڑا غرق ہے, علاج کے لیے آپ سارے سندھ میں آ رہے ہو اور سندھ کا بیڑا غرق ہے. آپ کوئی کارنامے کرنے ہو, کارنامے سارے سندھ میں ہو رہے ہیں, آپ پھر بھی بولو کہ جی سندھ کا بیڑا غرق ہے. گھر ہم بنا رہے ہیں, سیلاب آپ کے پاس بھی ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا. سیلاب ہمارے پاس ہے تو ہم نے, ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے وہ پانی میں چلتی رہی اور انہوں نے وہ سارے وہ کام کیے جو کہ عوام کے لیے ہونے چاہیے. تو ہر مشکل گھڑی میں پیپلز پارٹی کھڑی, اور آپ عوام کو غلط نہ بولیں. ہاں آپ بولیں کہ ہم ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بری ہے, پیپلز پارٹی آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ کو پیپلز پارٹی کی شکل اچھی نہیں لگتی, لیکن ہم نے ایک اتحاد بنایا ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے گا. یو آر مور دین ویلکم. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ غلط باتیں بتائیں. آپ لوگوں کو یہاں پہ ہمارے صوبے کا ایک غلط نقشہ پیش کرنے کی کوشش کریں. بالکل نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں ویلکم. جتنے بھی اتحاد بنانے ہیں وہ بنائیں, اور میں دل سے بول رہا ہوں, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا. لیکن آپ اتحاد بھلے بنائیں, لیکن اگر آپ نیگیٹو پروپیگنڈا کریں گے پیپلز پارٹی کے خلاف تو اس کا جواب دینے کا میرے پاس حق ہے. 100 اتحاد بنائیں, 100. اور میں نے ابھی بھی کہا ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی سے دشمنی نہیں ہے. سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں, سیاست میں اختلافات ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, دشمنیاں نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. نہ ہی ہم گالم گلوچ دیں گے ایک دوسرے کے خلاف. کہیں سے ہمیں کوئی گالی آئی تو گالی کا جواب ہم گالی سے نہیں دیں گے, ہم بدتمیزی بھی نہیں کریں گے کسی کے خلاف. لیکن اگر آپ یہاں پہ آ کے میری پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو میرا اختیار ہے اس پروپیگنڈا کا جواب جو ہے وہ میں حقائق سے دوں, سچائی سے دوں, جھوٹ سے نہیں دوں, فریب سے نہیں. میں جو بات میں نے کہی ہے, آپ سب کو پورا اختیار, میری ایک ایک بات کو آپ چیلنج کر سکتے ہو. پھر میرے اوپر ہے کہ میں وہ آپ کو وہ لاجک سمجھاؤں کہ یہ بات اگر میں نے کہی تو کیوں کہی. اگر میں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے لاہور کے جلسے میں جو تقاریر ہوئیں وہ تقاریر انڈائریکٹلی انہی کے وزیر خزانہ اور انہی کے وزیر اعظم کے خلاف تھی, تو میں اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں, آپ کو فگرز کے ذریعے پیش کر. تو میری لاجک وہ ہے کہ میں کہتا ہوں لاجک کے ساتھ بحث کرو, نہ گالی دو, نہ کسی کو بدتمیزی کرو, اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑو. سیاسی دشمنی نہیں ہونی چاہیے, یہ صرف اور صرف ایک اختلافات ہیں. الیکشن کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی الیکشن چمکانے کے لیے, اپنی سیاست چمکانے کے لیے آئیں گے, تو ہم کم از کم حقائق سے سچ تو بول سکتے ہیں. شجیب صاحب یہ بتا دیں کہ ہر الیکشن میں جو ہے وہ اس طرح کچھ پارٹی کے خلاف الیکشن اتحاد بنتے ہیں, ان کو شکست بھی ہوتی ہے, آئی جی آئی سے لے کے جی ڈی اے تک آپ دیکھیں ساری چیزیں اٹھا کے. ایک تو نون لیگ کو الیکشنز کے دور میں سندھ کیوں یاد آتا ہے, سندھ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, سندھ کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے انہیں پارٹیوں کے خلاف تنقید کر رہی ہوتی ہے, الیکشن کہہ رہی باتیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں. نون لیگ آپ کو مزیدار ایک بات بتاؤں, اچھی بات ہے, ان کی چوائس اور سلیکشن اگر آپ دیکھ لیں اپنے عہدوں کی تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے سیاسی سوچ نون لیگ رکھتی ہے. جو انہوں نے چند تبدیلیاں کی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, جو انہوں نے جس طریقے کے, مطلب آپ کسی کو گھر میں بھی کسی کو رکھتے ہو, باورچی کو بھی رکھتے ہو, تو پوچھے پورا اس کا دیکھ تو بیٹا تم نے پہلے کہاں کا کھانا پکایا ہے, کون کون سی ڈشیں تمہیں بنانے آتی ہیں. تو اگر آپ عہدے دار بڑے بڑے عہدوں پہ بھی بغیر سی وی کے جو صرف وہ پسند اور ناپسند اور شاید کچھ اور کرائٹیریا لوگ رکھتے ہیں, ان کا انٹرنل میٹر ہے, میرا کوئی حق نہیں اس پہ کامنٹ کروں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ کس جاب کے لیے. اگر میں کسی کو ڈرائیور رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو تو میں زیادتی کر رہا ہوں اس ڈرائیور کے لیے. اگر کسی کو باورچی رکھ رہا ہوں تو کھانا بنانے نہ آئے, اگر میں کسی کو باورچی رکھ رہا ہوں اس کو کھانا بنانے نہ آئے تو میں شاید لوگوں کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے.
تو اگر غلط قسم کے عہدوں سے غلط لوگ رکھ رہے ہیں تو اس کا باؤنس بیک جو ہے وہ ان کو خود ہی جلدی مل جائے گا. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی انشاءاللہ پاکستان بچائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی چاہے دفاعی طریقے سے بچانا ہو, فورن فرنٹ پہ بچانا ہو, معاشی طور پہ بچانا ہو, صرف واحد پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بچائے گی. اور پیپلز پارٹی میں واحد پارٹی, میں آپ کو بتاؤں ایک بات, وہ بھی میں لاجک کے ساتھ بولتا ہوں, کہ سب کچھ جوڑ سکتی ہے, اور کوئی سیاسی سربراہ ایسا نہیں ہے اور کوئی سیاسی پارٹی نہیں جو سب کچھ جوڑ سکتی. یہ صرف اور صرف آپ کو پیپلز پارٹی میں چیز ملے گی. پہلے ان سے ہم کبھی کوشش نہیں کریں گے اس طرح کی کہ ہم 90s کی سیاست دہرائیں. پیپلز پارٹی کبھی شروعات نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی, میں نے آپ کو کہا, پیپلز پارٹی نہ اخلاق کا دامن چھوڑے گی, نہ پیپلز پارٹی کبھی ایسا کرے گی کہ کسی مخالف کو جیل میں ڈالنا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے, اور یہ میں ایک فیل آپ کو یہ بھی پھر لاجک بتاؤں گا. 2008 اور 2013 پیپلز پارٹی کا ٹینیور سارے ریکارڈ چیک کر لیں, 5 سال اقتدار تھا, ایک پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا جیل میں. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, 2008 سے لے کے 2013 تک سارا ریکارڈ چھان مانے, 5 سال میں ایک پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا. پیپلز پارٹی سیاسی انتقام پر, سیاسی مخالفت میں انتقام پر یقین نہیں رکھتی. ہاں دوسری پارٹیاں بڑے بھرپور طریقے سے ڈھول بجا بجا کے لوگوں کو گرفتار کرنے میں خوش رہتی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کرتی. لاسٹ پلیز. دیکھیں جی, یہ بتا دوں کہ اگلا وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی, اگلے وزیر اعظم کا ڈومیسائل صوبہ سندھ سے ہوگا. تھینک یو. پارٹی کے رہنما شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو ہمیشہ الیکشن کے دنوں میں سندھ کی یاد آتی ہے. مقابلہ سندھ میں نہیں ہے, سینٹرل پنجاب میں مقابلہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ رہنماؤں نے میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کی تھی, وہ ہمارے مہمان تھے. جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد دیتا ہوں. کل مٹھی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دیوالی کی تقریب میں شرکت کریں گے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.